اس وقت میں بمشکل 8-9 برس کا تھا۔ میرے ابا کو سیاحت کا شوق تھا۔ وہ چونکہ سب سے چھوٹے اور لاڈلے تھے، اسی لیے اپنی منمانی کیا کرتے تھے۔ دادی بتاتی ہیں کہ ان کے پیروں میں زنجیر ڈالنے کو ان کی شادی کی گئی تھی، مگر میری ماں بلا کی سعادت مند اور وفا شعار بیوی تھیں۔ انہوں نے کبھی ابا کے سامنے چوں نہ کی، ابا نے بھی کبھی ان کی پرواہ نہیں کی، اور جو ان کے دل میں آئی وہ کیا، اور اماں اسی پر اتنی خوش تھیں جیسے خدا اس وفا شعاری اور فرما برداری کے بدلے انہیں جنت نصیب کرے گا۔ مجھ سے بڑے 3 بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں۔ ابا چھوٹی عمر میں ہی باپ بن گئے تھے، مگر احساس ذمہ داری بڑھاپے تک پیدا نہ ہوا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم نہ ہوتا تو اماں کو یقیناً اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے ابا کی کمی محسوس ہوتی، مگر ایک حویلی میں 4-5 خاندان آباد تھے۔ دادا نے سارا انتظام سنبھالا ہوا تھا۔ وہ خود بھی ابا کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی ذمہ داری ڈالتے۔ ان کے خیال میں وہ ابھی بچے تھے۔ وہ تو دادی کی ضد کی وجہ سے ان کی شادی ہو گئی اور وہ باپ بن گئے، ورنہ ان کے تو خود کھیلنے کودنے اور کھانے کے دن تھے۔ میری پیدائش سے پہلے ابا کئی ممالک کی سیر کر چکے تھے۔ وہ ہر سال کہیں نہ کہیں جانے کا پروگرام بنا لیتے تھے۔ انہیں گھومنے پھرنے کے علاوہ کوئی شوق نہ تھا۔ وہ پتہ نہیں ہندوستان کے یا کسی ملک کے کون سے علاقے میں گئے اور اپنے پیچھے ایک عذاب لگا لائے۔ وہ اتوار کا دن تھا، سردیوں کی صبح تھی، مگر دھوپ بہت چمکیلی تھی۔ میرے گھر کے لوگ صبح سویرے اٹھنے کے عادی تھے، نماز روزوں کے پابند تھے۔ دادا ابو گھر کے تمام مردوں کے ساتھ مسجد جایا کرتے تھے۔ فجر کی نماز سب ساتھ پڑھتے تھے، پھر ہر شخص اپنے اپنے کام پر نکل جاتا۔ زمینیں ہونے کے باوجود سب پڑھے لکھے تھے، ملازمتیں کرتے تھے، شام گئے لوٹتے۔ ابا کو اکثر رات ہو جایا کرتی تھی، مگر دادا کا حکم تھا کہ سب عشاء کی اذان سے پہلے گھر پہنچ جائیں۔ ابا کے سوا سب اس بات کی پابندی کیا کرتے تھے، کیونکہ عشاء کی نماز بھی سب ساتھ پڑھتے تھے۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ وہ اتوار کا دن تھا، چمکیلی صبح تھی۔ اماں حسب معمول اپنے کاموں میں مصروف تھیں، مرد گھروں سے جا چکے تھے۔ ابا چونکہ لمبا سفر کر کے آئے تھے، اس لیے فجر کی نماز کے بعد پھر سو گئے۔ گھر کے دوسرے افراد دھوپ سینک رہے تھے۔ سارے کام آنگن میں بھری دھوپ میں انجام دیے جا رہے تھے۔ بہنیں ساگ کاٹ رہی تھیں، چھوٹی چچی اپنے بچے کو مالش کر رہی تھیں، پھپھیاں کپڑے دھوبی کو دینے کے لیے نکال کر گن رہی تھیں۔ میں اپنے دوسرے چھوٹے بہن بھائیوں زینت، فرحت اور زین کے ساتھ آنگن کے ایک کونے میں مٹی لیپ کر گھر بنانے میں لگا ہوا تھا۔ یہ ہمارا خاص کھیل تھا۔ تحسین خالہ نے فرحت اور زینت کو کپڑے کی گڑیا بنا کر دی تھی، زین کو اور مجھے گڈے بنا دیے تھے۔ ہم ان کی آپس میں شادی رچانے کے سلسلے میں کافی پرجوش تھے۔ زینت کی گڑیا سے زین کے گڈے کی شادی کر رہے تھے، اور فرحت کی گڑیا میرے گڈے کی دلہن بننے والی تھی۔ گھر بنانے کی شرط فرحت نے رکھی تھی۔ گھر اس کی کمزوری تھی۔ اسے بڑی شدت سے احساس تھا کہ اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے۔ فرحت تحسین فاطمہ کی اکلوتی بیٹی تھی، جبکہ زین اور زینت بڑے چچا صاحب کے بچے تھے۔ وہ اور اس کی اماں ہمارے گھر میں رہتی تھیں۔ اس احساس کی شدت کا سبب بھی میں ہی تھا۔ میں فطرتاً بہت کمینہ تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں بھی اکثر اسے جتا چکا تھا کہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے اور وہ ہمارے گھر میں رہتی ہے، لہٰذا اسے میرا ہر کام بلا چوچراں کرنا چاہیے۔ کسی چیز کو بھی اپنی ملکیت نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر چیز لینے سے پہلے اسے میرا اندیہ لینا چاہیے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب میں نے اس کی گڑیا سے اپنے گڈے کی شادی کرنے کی بات کی تو اس نے سب سے پہلے گڑیا کے لیے علیحدہ گھر کی شرط لگا دی۔ میں ہر روز گھر بناتا اور ہر رات صرف اس لیے گرا دیا کرتا کہ اسے فرحت میرے گڈے کے بغیر استعمال نہ کرے اور نہ ہی اسے زین ہتھیا لے۔ بہرحال اس پہلے عجیب و غریب واقعے اور گھر پر ٹوٹنے والی پہلی قیامت کا سبب بھی میں ہی تھا۔ ہوا یہ کہ جس دن ہم ان گڑیوں کی منگنی کر رہے تھے، اسی روز میں نے عصمت آپا کی منت کرتے ہوئے سرخ جوڑا سلوایا تھا۔ میں وہ جوڑا خوب چھپا کر رکھ رہا تھا تاکہ زین اس جیسا جوڑا نہ بنوا سکے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ گڑیا کے لیے زیور بھی ہونا چاہیے۔ میں نے سب سے ہار بندے مانگے، مگر بہنوں نے منع کر دیا۔ اماں بھی یہ کہہ کر ٹال گئیں کہ موتی پرو کر بنا دیں گی، مگر ابھی نہیں۔ مجھے بھی ضد ہو گئی کہ مجھے تو آج ہی چاہیے۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ دوپہر کو اماں وغیرہ کے سونے کے بعد بکسوں کی تلاشی لوں گا، بہنوں کی الماریاں ٹٹولوں گا اور کوئی اچھا سا زیور چرا لوں گا۔ میں نے اسے چھپانے کی ترکیب سوچ لی تھی کہ رات کو اسی مٹی کے گھر کو ڈھا کر اس کی مٹی میں دبا دیا کروں گا۔ ہم دوسری تیاری کرتے رہے۔ تحسین خالہ نے سنا کہ ہم گڑیا کی منگنی کر رہے ہیں تو انہوں نے ہماری بہت مدد کی، نمکین اور میٹھی کچھ چیزیں بنا کر دیں۔ فرحت کی گڑیا کے لیے 4 جوڑے بنائے، اسے چوڑیاں پہنائی، کانوں میں چاندی کی بالیاں ڈال دیں جو ان کے پاس جانے کب سے پڑی تھیں۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھا، مگر فرحت کے چہرے پر جو ایک فخر سا پھیل گیا وہ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ مجھے اس بات سے حسد محسوس ہو رہی تھی کہ فرحت کی گڑیا کے پاس میرے گڈے سے زیادہ زیور موجود ہے۔
حالانکہ وہ غریب ہے اور اس کا گھر بھی نہیں، پھر اس نے اتنا کچھ کر لیا۔ مجھے ہر حال میں اس پر سبقت لینا تھی۔ میں اپنا مان رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے زیادہ اچھا زیور لے کر جاؤں گا۔ جانے وہ دن کیسے ڈھلا۔ دوپہر ہوئی، اماں نے حسب معمول ہم سب کو گھیر کر بڑے کمرے میں جمع کر دیا۔ زین، زینت اپنے کمرے میں اپنی اماں کے ساتھ لیٹ گئے۔ فرحت تحسین خالہ کے پاس تھی، مگر میں جانتا تھا کہ تحسین خالہ اسے کھیلنے سے نہیں روکیں گی۔ انہیں پتا تھا کہ آج دوپہر گڑیوں کی منگنی ہے، وہ تو اس کے ساتھ پوری طرح شریک تھی۔ میں اماں اور بہنوں کے سونے کا منتظر تھا۔ ابا اپنے کمرے میں تھے، جس کا ایک دروازہ اس بڑے کمرے میں بھی کھلتا تھا۔ اماں اور بہنوں کے سوتے ہی میں دبے پاؤں اٹھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ عصمت آپا کی صندوقچی کہاں رکھی رہتی ہے، اس میں سب کا زیور تھا، مگر جب میں نے وہ صندوقچی کھولنا چاہی تو میرا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر روں۔ وہ بند تھی، اوپر والا تالا پڑا تھا۔ میں سخت پریشان ہوا۔ میں الماری کے پاس کھڑا تھا کہ اماں نے کروٹ لی۔ ابا کے کمرے کا دروازہ بالکل الماری کے قریب تھا۔ اماں کو کس مساتا دیکھ کر میں غڑاب سے ابا کے کمرے میں گھس گیا۔ بعد میں ابا کا خیال آیا، مگر وہ تو بے خبر سو رہے تھے۔ میں ان کی مسحری کے سرہانے کی طرف جھک کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر وہیں بیٹھا رہا۔ مجھے وقت گزرنے کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اب تک زینت، زین اور فرحت ہماری مقررہ جگہ پر پہنچ چکے ہوں گے۔ میں یہ سوچ سوچ کر بھی پریشان ہو رہا تھا، مگر زیورات کے بغیر جانے میں میری بڑی سبکی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں اماں کو جگا کر روتا چلاتا ضد کرتا تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرتی، مگر اس طرح ایک تو ابا اٹھ جاتے، پھر فرحت وغیرہ کے سامنے میری بے عزتی بھی ہوتی۔ اس لیے میں نے اس طریقے کو مناسب نہ جانا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ ادھر نہیں جاؤں گا، اور شام کو اگر وہ لوگ پوچھیں گے تو کہہ دوں گا کہ مجھے لیٹتے ہی نیند آ گئی تھی، اس لیے منگنی کے لیے کل کا دن مقرر کر لیا جائے، پھر اتنے عرصے میں ضرور کوئی بندوبست کر لوں گا۔ یہ فیصلہ تو میں نے کر لیا، مگر جو میری کیفیت تھی وہ میں ہی جانتا تھا۔ عجیب شکست خوردگی سی طاری تھی، مگر اب اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں چپکے سے اٹھا اور اپنے کمرے میں جانے لگا۔ اسی وقت میری نگاہ ابا کی مسحری کے دائیں جانب رکھی ٹیبل پر ایک چاندی کے ڈبے پر پڑی۔ وہ منقش باریک جالی والا ڈبہ تھا، جس میں سرخ، فیروزی اور سفید نگ جڑے تھے۔ بہت خوبصورت ڈبہ تھا۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی، مگر دوسرے ہی لمحے میں لرز گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں وہ ڈبہ غائب کر لوں اور پھر گڑیا کے کپڑے اور زیورات اس ڈبے میں رکھ کر دوں تو میری بڑی واہ واہ ہو جائے گی۔ مگر ابا کے غصے سے بھی میں واقف تھا۔ وہ ساری دنیا کے لیے انتہائی شریف اور خوش اخلاق آدمی تھے، مگر میرے چچاؤں کا خیال تھا کہ ان جیسا بد اخلاق اور آدم بیزار کوئی دوسرا نہیں۔ ان کی گھر میں کسی سے بنتی نہیں تھی۔ وہ ہر وقت غصے میں بھنائے رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی ہم لوگوں سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ بہرحال ان کا خوف آڑے آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ انہیں اگر پتہ چل گیا کہ ان کے کمرے سے کوئی چیز غائب ہوئی ہے تو وہ بہت وادیرہ مچائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ چیز میرے پاس سے برآمد ہو گئی تو میری سب سے زیادہ بے عزتی ہوگی۔ بالخصوص فرحت کے سامنے تو میں سر اٹھانے کے قابل بھی نہ رہ سکوں گا، اور ایسا مجھے مر کر بھی منظور نہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود میں اپنے تجسس کو دبا نہ سکا۔ اسے حاصل کرنا تو ناممکن تھا، مگر میں نے اسے ہاتھ میں لے کر خوب غور سے دیکھا، اسے کھولا اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس میں چاندی اور سونے کی بہت سی چھوٹی موٹی چیزیں تھیں۔ انگوٹھیاں، بریسلیٹ، گلے کی زنجیریں اور نہ جانے کیا کیا۔ ایک انتہائی باریک اور چھوٹی سی چین میں نے غیر ارادی طور پر اس میں سے نکال کر اپنی مٹھی میں دبا لی۔ گو میری مٹھی ایک دم پسینے سے تر ہو گئی، مگر میرا حوصلہ پست نہ ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ اتنی بہت سی چیزوں میں سے ایک چیز کے غائب ہونے کا انہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ چین لینے کے بعد میں وہاں نہیں رکا۔ میں نے ڈبہ بند کر کے آہستگی سے رکھ دیا اور تیزی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہاں سب سوئے ہوئے تھے۔ میں نے چین اپنی جیب میں رکھی، تکیے کے نیچے رکھا گڈا لیا اور چپکے سے باہر آ گیا۔ فرحت، زینت اور زین میرے انتظار میں سوکھ رہے تھے۔ ان تک پہنچتے پہنچتے میرا سینہ چوڑا ہو گیا۔ جب میں نے وہ چین نکال کر فرحت کی گڑیا کے گلے میں ڈالی تو وہ تینوں حیران رہ گئے۔ میں نے خود بھی اسے پہلی بار غور سے دیکھا۔ سونے کی زنجیر پر باریک باریک ہر 3 کڑیوں کے بعد اس میں ننھے ننھے فیروزے لگے تھے، اور ہر 3 فیروزوں کے بعد سونے کی ایک مکڑی سی بنی تھی۔ وہ سانس لینے کو رکے۔ میں مکڑی کے نام پر چونک گئی۔ یہ مکڑی تو اب میرے حواسوں پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔
پھر ایک الجھن اور بھی تھی، زیوسا۔ شاہ بابا نے کمرے میں داخل ہو کر جس کا یوں شکریہ ادا کیا تھا جیسے دروازہ اس نے کھولا ہو، شربت وہی لائی ہو۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ شاہ بابا کہانی شروع کرنے سے پہلے زیوسا کا تعارف کرائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں انہیں ٹوکنا نہیں چاہتی تھی، میری ہمت ہی نہیں تھی کہ میں انہیں ٹوکتی، مگر گھر کی ڈیکوریشن سے لے کر برتنوں تک پر مکڑی یا یہ جالا تنا تھا جس نے مجھے بہت مضطرب کر دیا تھا۔ اتنا میں جان گئی تھی کہ شاہ بابا کی کہانی کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے مکڑی سے ضرور رہا ہے، تبھی تو یہاں ہر چیز پر مکڑی کی چھاپ ہے۔ مجھے اس بات کا تجسس بھی تھا کہ مکڑی جیسی غیر اہم اور بے ضرر مخلوق شاہ بابا کی زندگی میں کس انداز سے داخل ہے، مگر میں نے پوچھنا مناسب نہ سمجھا، کہ مناسب سمجھا تو وہ خود بتا دیں گے، اس لیے میں پھر ہمتن گوش ہو گئی۔ وہ چین دیکھ کر ان تینوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے پھر کہنا شروع کیا۔ میں نے باتوں باتوں میں ان تینوں کو دھمکایا کہ وہ اس چین کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ جب انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے ان پر روب ڈالنے کو کہہ دیا کہ وہ چین میرے ایک جن دوست نے دی ہے جو باہر کے برگد کے درخت پر رہتا ہے اور وہاں ایک چڑیا کے گھونسلے میں میرے لیے چیزیں لا لا کر رکھتا ہے۔ وہ تینوں مجھ سے چھوٹے اور کافی بے وقوف تھے۔ فرحت تو جنوں سے بے حد ڈرتی تھی۔ ان تینوں نے میری بات پر یقین کر لیا اور وعدہ کیا کہ وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ میں اس طرف سے مطمئن ہو گیا، بس تحسین خالہ کی طرف سے مجھے خطرہ تھا کہ اگر ان کی نظر اس چین پر پڑ گئی تو وہ ضرور اماں سے ذکر کر دیں گی یا مجھ سے لے کر اماں کو دے دیں گی۔ اس کی ترکیب میں نے یہ سوچی کہ روز اس چین کو گڑیا کے گلے سے اتار کر گھروندے کے ملبے میں دبا دیا کروں گا۔ فرحت گڑیا کو اس وقت تک اپنے پاس رکھنے کا حق رکھتی تھی جب تک اس کی شادی نہ ہو جاتی، اس کے بعد تو گڑیا میری ہو جاتی اور میں اسے چین اتارے بغیر ہی چھپا سکتا تھا۔ میں نے اسی دن زینت اور زین سے کہہ دیا کہ وہ لوگ بھی جلدی سے شادی کی تیاری کر لیں۔ اب مجھ میں صبر نہیں رہا تھا۔ گھر کے لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ میں لڑکا ہو کر گڑیوں سے کھیلتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا یہ بے ضرر سا کھیل میری زندگی کا سب سے خطرناک کھیل بن جائے گا۔ تو سیما بی بی پہلی قیامت اسی روز اسی رات کو آ گئی۔ میں نے حسب ارادہ منگنی کی۔ تحسین خالہ نے جب ہمیں مہمان بنا کر اپنے کمرے میں بٹھا کر دودھ کا گلاس اور نمکین میٹھی چیزوں سے ہماری تواضع کی تو سارا وقت میں گڑیا کو دوپٹے میں لپیٹے رہا تاکہ اس کے گلے میں پڑی چین انہیں دکھائی نہ دے۔ فرحت اور زینت نے سلائی مشین کا ڈھکنا بجا کر ڈھولک گیت گائے۔ اسی روز تحسین خالہ نے وعدہ کیا کہ وہ گڑیا کی شادی دھوم دھام سے کریں گی اور گھر کے سارے افراد کو اس میں شرکت پر تیار کریں گی۔ اس وقت میں ڈر گیا مگر میں کسی سے کچھ کہہ نہ سکا۔ باقی تینوں اس خبر پر خوش تھے۔ سب کے شامل ہونے سے خوشی تو مجھے بہت ہوتی اگر یہ چین والا چکر نہ چلا ہوتا۔ میرے لیے تو فرحت کی آنکھوں میں بڑی حیرت اور احساس کمتری کا تاثر ہی سب کچھ تھا جس نے مجھے ممتاز کرنے والی کیفیت سے دوچار کر دیا تھا۔ اس وقت تو میں چپ ہو گیا مگر مجھے یقین تھا کہ اس خطرے سے بچنے کا بھی میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ منگنی ہو گئی۔ میں نے حسب عادت اور حسب معمول گھروندہ ڈھا دیا، چین مٹھی میں دبا کے اور گڑیا ننگی بچی کر کے فرحت کے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے اسے دیا ہوا سوٹ بھی اتار لیا تھا۔ فرحت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر میں نے صاف کہہ دیا کہ یہ سب میں گڑیا کو شادی پر دوں گا اور وہ اسے ایک رومال میں چھپا کر چلی گئی۔ تب میں نے گڑیا کے کپڑے اور وہ چین ایک تھیلے میں لپیٹ کر اپنے بنائے ہوئے گھر میں رکھی اور اسے ڈھا دیا۔ شام کو ہم سب معمول کے مطابق دادی کے پاس بیٹھے سپارہ پڑھ رہے تھے کہ ابا کی دھاڑ سنائی دی۔ امی سارے کام چھوڑ چھاڑ کر ان کی کمرے کی طرف بھاگی۔ دوسرے لوگ دم بخود رہ گئے، سب کے کان ان کے کمرے کی آوازوں پر لگے تھے۔